حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قضا ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو آخری نماز پانچویں نماز ہوئی، تو پانچویں نماز ادا ہونے کے بعد کتنی عمر میں میری طرف متوجہ ہوئی تھی، تو اپنا گمان غالب کر کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی عجیب و غریب قسم کی احادیث شیئر کی جاتی ہیں۔ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا قرض ہے، ان کو ہم نے اپنے ذمے سے اتارنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اور سبق ہے وہ قضائے عمری کے حوالے سے ہے۔ سامعین محترم، جیسے ہی رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے اور اس آخری عشرے میں جمعۃ الوداع آتا ہے، تو لوگوں کے اندر ایک عمومی بات چل پڑتی ہے، قضائے عمری کی بات۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی عجیب و غریب قسم کی احادیث شیئر کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ جمعۃ الوداع کے دن 2 رکعات نماز نفل پڑھ لے، اور اس کا خاص طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت پڑھے، پھر یہ فلاں کلمات اتنی مرتبہ پڑھے، تو اس کی زندگی میں جتنی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں وہ ساری کی ساری ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، 10 لاکھ ذخیرہ احادیث میں اس کی کوئی مستند اور مرفوع متصل سند موجود نہیں ہے۔ علماء نے اس حدیث کی تردید کی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کو یا امت کو بتایا ہو کہ جمعۃ الوداع میں صرف 2 رکعات نماز نفل پڑھ لیں تو آپ کی ساری زندگی کی قضائیں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا کہ جمعۃ الوداع کے موقع پہ 2 رکعات نماز نفل پڑھنے سے ساری زندگی کی قضا نمازیں ذمے سے اتر جاتی، تو پھر یہ احکامات قضا نماز یہ کہاں جاتی؟ نماز کے قضا ہونے کے اتنے زیادہ احکامات ہیں تفصیل کے ساتھ کہ کس نماز کو کس طرح سے پڑھنا ہے، پھر اس کا کیا معنی تھا۔ اس لیے آپ تمام بھائی اس طرح کی احادیث کو آگے شیئر کرنے سے اوائڈ کیجئے گا، کیونکہ یہ کوئی مستند حدیث نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ میری اور آپ کی وجہ سے کسی بھی جھوٹی بات کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، کیونکہ ایسا بندہ جو جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے اس کو آگے پھیلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، یعنی اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے، اگر آپ کی طرف کسی بات کی نسبت کی جائے اور آپ کا نام لے کے کوئی بندہ آپ کے جاننے والے سے یہ کہے کہ فلاں بندے نے مجھے یہ بات کہی ہے، اور حقیقت حال یہ ہو کہ آپ نے وہ بات کہی ہی نہ ہو، تو ذرا امیجن کیجئے گا کہ آپ کو کتنا برا لگے گا، آپ کو کتنا غصہ آئے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا نام یوز کر کے لوگ یہ والی بات آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً خفا ہوں گے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہ ہو، وہ کوئی من گھڑت حدیث ہو، تو دوستو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں، آپ ناراض ہوتے ہیں، اور واضح حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے جو جھوٹی حدیثوں کی نسبت میری طرف کرتا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر جتنی نمازیں انسان کی قضا ہوئی ہوں ان کو ادا ہی کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، قضا ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے شفا یاب کرے، صحت آنے کے بعد اپنی ان نمازوں کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ قضا نماز کے بہت سارے مسائل ہیں۔ قضا نماز کی نیت کرنے کا الگ سے طریقہ ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنا حساب لگائے کہ میرے ذمے کتنی زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں ہو سکتی ہیں۔
اگر ابھی میں 25 سال کا ہوں، 30 سال کا ہوں، میں 40 سال کا ہوں، تو وہ ایک غور و فکر کرے اپنے ذہن کے اندر، اپنی اسکول کی تعلیم کو سامنے لائے، اپنی جوانی کو سامنے لائے، اور یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ میں کس عمر میں بالغ ہوا تھا، شریعت کتنی عمر میں میری طرف متوجہ ہوئی تھی، تو اپنا گمان غالب کر کے یہ زیادہ سے زیادہ ایسٹیمیٹ ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھ لے، پھر اس کے مطابق وہ یہ کاغذ کے اوپر لکھ لے کہ میری فجر کتنی دفعہ قضا ہوئی ہوگی اور میری ظہر کتنی دفعہ قضا ہوئی ہوگی، اپنی طرف سے اندازہ لگا کے اور میکسیمم اندازہ لگا کے اس کی تعداد اپنے پاس لکھ لے، تو ناظرین پھر اس کو ادا کرنا شروع کر دے۔ نوافل پڑھنے سے بہتر یہ ہے قضا نمازوں کو ادا کیا جائے، قضا نمازوں کو پڑھا جائے، کیونکہ یہ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا قرض ہے، ان کو ہم نے اپنے ذمے سے اتارنا ہے۔ اللہ سے قوی امید ہے کہ جو بندہ صدق دل کے ساتھ اسی طرح اپنا حساب کتاب لگا کر قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے اور پوری ہونے سے پہلے پہلے اس کو اجل آ کے گھیر لے، یعنی موت اس پہ ڈیرا ڈال لے، تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھیں گے کہ میری محبت میں اور میرے خوف میں اس بندے نے نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، قضا نماز کی نیت کے دو طریقے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ میرے ذمے جتنی بھی فجر کی نمازیں قضا ہیں ان میں سے آخری ادا کرتا ہوں۔ تو دوستو فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے ذمے 5 نمازیں قضا ہیں، اگر ان الفاظ کے ساتھ وہ نیت کرے گا تو آخری نماز 5ویں نماز ہوئی، تو 5ویں نماز ادا ہونے کے بعد اس کے ذمے 4 رہ گئی۔ پھر دوبارہ جب یہ کرے گا کہ یا اللہ میرے ذمے جتنی نمازیں ہیں ان میں سے آخری پڑھتا ہوں، تو آٹومیٹکلی چوتھی کی نیت ہو جائے گی، پھر آخری کی نیت کرے گا تو تیسری کی ہو جائے گی، اس طرح کرتے 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 ساری نمازیں اس کے ذمے سے اتر جائیں گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہیں ان میں سے سب سے پہلی پڑھتا ہوں، تو جب سب سے پہلی کہے گا تو آٹومیٹکلی پہلی پہلی کرتے 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 آہستہ آہستہ ساری نمازیں اس کے ذمے سے اتر جائیں گی۔ آج کے لیکچر کا لب لباب یہی ہوا کہ اس بات کی طرف نہ جائیے گا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے قضائے عمری ہو جاتی ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور نہ ہی ایسے نمازیں اپنے ذمے سے اترتی ہیں۔ لہٰذا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں، اور مزید اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو میرے اس نمبر پہ رابطہ کر کے قضا نمازوں کے حوالے سے آپ جانکاری لے سکتے ہیں، یا کمنٹ سیکشن کے اندر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا آپ کو مناسب جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔